اب ہم جس چیپٹر کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے اس کا نام ہے لفظ اللہ۔ سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جنت میں آدم صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے۔ پھر جب آدم صفی اللہ اور مائی حوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی۔ پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی اور لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی، اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا۔ آدم کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسا کہ آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا تھا، کسی کو نوح نبی اللہ کے نام سے پکارا، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ پکارا گیا۔ یہ سب کلمے سریانی زبان میں لوح محفوظ پر ان نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے۔ تب ہی حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا۔ جب روحیں بنائی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا، اور پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی۔ بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں۔ جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے متفرق ہو گئے۔ حروف ابجد یعنی الفابیٹس اور حروف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا ہندسہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک آسمانی علم ہے، اور ان ہندسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے۔ بعض دفعہ یہ ہندسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے زائچہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد الف بے جیم دال 1 2 3 4 کے 10 عدد بنتے ہیں۔ اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا سبب بن گئے۔ اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے۔ پھر نانک صاحب اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے کہ سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں، ان کا ماحول اور ان کے محلے جدا ہیں۔ جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ، جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کرے،
کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے یہ کلمے شرط ہیں، جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے، جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے۔ لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصل نام سے بے خبر ہیں۔ زبانی کلمے والے اعمال صالحہ کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا تھا وہی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئی ہیں۔ اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ۔ نور بنانے کا طریقہ، میں نے کسی کتاب میں نور بنانے کا طریقہ نہیں دیکھا کہ نور کیسے بنایا جاتا۔ یہ سرکار گوہر شاہی یہ راز ہم پر کھول رہے ہیں کہ نور کیسے بنایا جاتا ہے۔ کسی کو سونا بنانے کا طریقہ آ جائے تو وہ اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا ہے، اور سرکار نے نور بنانے کا طریقہ بتا دیا۔ پرانے زمانے میں پتھروں کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے۔ پانی سے پانی ٹکرایا تو بجلی بن گئی۔ اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے۔ ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 وولٹ بجلی موجود ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ٹک ٹک، دل کی جو ٹک ٹک ہے، دھڑکنیں ہیں، بڑھاپے میں دل کی ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ چستی کہتے ہیں اجلٹی کو۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے، کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے، اور کوئی اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں۔ جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے، پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ، یا ایک کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ ہو ملائیں۔ کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں۔ کبھی کبھی نبض کی رفتار کے ساتھ اللہ ملائیں۔ تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے۔ اگر کسی کو ہو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ہی ملاتے رہیں۔ ورد و وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد۔ پہلا طریقہ، کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں۔ اب ضروری نہیں کہ آپ پینسل ہی ڈھونڈیں، آپ پین سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں، جتنی دیر طبیعت ساتھ دے۔ روزانہ مشق کریں۔ ایک دن لفظ اللہ کاغذ سے آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، پھر آنکھوں سے تصور کے ذریعے دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ دوسرا طریقہ، زیرو کے سفید بلب پر پیلے رنگ سے اللہ لکھیں۔ اب پاکستان میں رات کو سونے کے لیے
لائٹیں بجھا دیتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ ایک ایسا بلب بیڈ روم میں لگا ہوتا ہے کہ جس سے منیمل جو ہے وہ لائٹ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز بالکل ڈارک نہیں ہوتا روم، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ نظر آتا رہتا ہے۔ تو پاکستان میں وہاں کی زبان کے مطابق اس کو زیرو کا بلب کہتے ہیں، تو انڈیا میں کیا کہتے ہیں؟ انڈیا میں بھی یہی کہتے ہیں۔ چلو، اب وہ جو بلب ہے سفید رنگ کا بلب لے لیں، زیرو کا۔ اچھا، اب وہ زیرو کا بلب لینے کو کیوں کہا؟ کہ اگر وہ بلب زیادہ تیز روشنی دے گا تو پھر آپ سے دیکھا نہیں جائے گا نا۔ تو بلب میں اتنی روشنی ہو کہ وہ بیک لٹ ہو، اور اس کے اوپر جو ہے پیلے رنگ سے اللہ لکھے، بلب کے اوپر یلو کلر میں اللہ لکھیں، اور اسے سونے سے پہلے یا جاگتے وقت آنکھوں میں سمونے کی کوشش کریں۔ جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر اس لفظ کو دل پر اتاریں۔ تو اگر آپ یہ کوششیں کرنا چاہتے ہیں تو 2 طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 66 ٹائمز آپ کالے پین یا پینسل سے کاغذ کے اوپر اللہ لکھیں، روزانہ مشق کریں۔ جب بھی لکھیں 66 ٹائمز لکھیں، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، کیونکہ 66 اللہ کے نام کا عدد ہے۔ 66 ٹائمز لکھ کے پین رکھ دیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ آنکھوں میں کشش ہے، بار بار جب کسی چیز کو آنکھ دیکھتی ہے تو اس کو کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ کچھ دن یہ مشق کریں، جب لفظ اللہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے پھر وہ آپ کی آنکھوں میں آ جائے گا نا، دیکھ دیکھ کے، پھر تصور کے ذریعے اس کو دل پہ اتاریں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ وہی ہے کہ زیرو کا بلب لے کے پیلے رنگ سے اس پہ اللہ لکھیں۔ دن میں جاگتے وقت بھی کئی دفعہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، لیکن رات کو سونے سے پہلے ضرور دیکھیں، تو اس سے جو ہے وہ جو بلب کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں جذب ہو جائے گا، اور جب وہ آپ کی آنکھوں میں جذب ہو جائے گا تو پھر اب اس کو آنکھوں سے دل کے اوپر اتارنا۔ اچھا، یہ جو طریقے ہیں یہ ہم نے ماڈرن جو علوم ہیں، جیسے شمع بینی ہے، شمس بینی ہے، ٹیلی پیتھی ہے، ہپنوٹزم ہے، مسمرزم ہے، یہ جو چیزیں ہیں، میں جب کالج میں ہوتا تھا تو یہ میں چیزیں سیکھتا تھا۔ جیسے کہ شروع میں ہم نے یہ دیکھا، وہاں پر رئیس امروہی صاحب کا نام سنا ہے آپ؟ یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، رئیس امروہی صاحب۔ ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں جان ایلیا، تو وہ یہ سکھاتے تھے۔ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں میں کراچی میں ہوا کرتا تھا، کہ جیسے کہ انجمن ترقی اردو ایک تنظیم تھی، تو اس کے سربراہ تھے جمیل الدین علی صاحب۔ وہ بھی بڑے یعنی پائے کے استاد تھے، اور یعنی بڑے ادبی لوگ تھے۔ تو رئیس امروہی صاحب یہ وہ ہیں، یہ بھی بڑے زبردست شاعر تھے، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2 اسٹینزا ان کے روزانہ جنگ اخبار میں چھپتے تھے، رئیس امروہی صاحب کے روزنامہ جنگ کراچی میں۔ ایک تو فرمان الہی کا کونے پہ چھپتا تھا، دوسرا ان کا بھی چھپتا تھا۔ شعر یہ لکھتے تھے، فی البدیہہ لکھتے تھے، روزانہ سیاست کے حساب سے ہر موضوع کے اوپر لکھتے تھے۔
تو شمع بینی اور شمس سورج بینی یہ جو ہے میں نے شروع کی تھی. تو اس میں کیا کرتے تھے کہ ہم سورج کو پہلے تو ہم شمع بینی کرتے تھے کہ وہ جو نیلا فلیم ہے کینڈل جلا کے اس کے اوپر توجہ مرکوز کرنا پلک جھپکے بغیر. تو وہ جو نیلا فلیم ہے اس کی روشنی آنکھوں میں آ جاتی تھی، تو اس سے جو ہے آنکھوں کی طاقت میں اضافہ ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے سورج کو دیکھنا شروع کیا. پہلے تو نظر ہی نہیں آتا تھا کچھ، آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن پھر 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ، اور پھر ایک وقت کیا آیا پوچھو، آدھا گھنٹہ بغیر پلکیں جھپکائے میں سورج کو دیکھتا. اچھا مزے کی بات کیا ہے، جیسے اب ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ بھئی چاند جب نکلے مشرق سے تو چاند میں سرکار کی تصویر ڈھونڈو. تو چاند میں سرکار کی تصویر تو آسانی سے نظر آ جاتی ہے کیونکہ چاند میں اتنی روشنی نہیں ہے، لیکن سورج کی طرف تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جب میں یہ سورج کو آدھا گھنٹہ بغیر پلک جھپکائے دیکھنے لگا تو پھر میری آنکھوں میں اتنی روشنی جذب ہو چکی تھی کہ اب وہ سورج سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ میرے لیے کوئی اثر نہیں رکھتی تھی، اور مجھے پھر سورج میں چہرے نظر آنے لگ گئے تھے. جب یہ کتاب دین الہی سرکار رقم فرما رہے تھے تو سورج کی تصویر جو ہے سرکار نے جب دکھائی اور مجھے کہا کہ بتاؤ اس میں کون سی تصویر ہے، تو فوری طور پر مجھے وہ نظر آ گئی، اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار اس میں کالی داڑھی والی وہ تصویر ہے جو آپ کے پاسپورٹ پہ لگی تھی. تو فوراً نظر آ گئی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہے یہ جو سورج کی روشنی آنکھوں میں جذب ہو جاتی تو اس سے پھر فائدہ کیا ہوتا، پھر یعنی کیا کرتے، کوشش کیا ہوتی. شروع میں تو یہ ہوتا کہ وہ ہم کوئی پالک کا پتا وغیرہ سامنے رکھ کے اس کو گھور کے دیکھتے تو وہ پتا جو ہے آنکھوں کی طاقت سے ہلتا. پھر ہم کاغذ کا ٹکڑا رکھتے، اس کو آنکھوں سے دیکھ کے ہلاتے. سمجھ گئے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے کہ پتھر، چھوٹا سا ٹکڑا پتھر کا رکھا، اس کو یوں دیکھ رہے ہیں اور وہ پتھر ساتھ ساتھ یوں یعنی کھسکتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد پتلا سا گلاس رکھ لیا شیشے کا، اس کو دیکھتے رہے، توڑ دیا. پھر اس کے بعد جھگ رکھا، توڑ دیا. سمجھ گئے. اچھا اب اس کی مزید اگر پریکٹس کرتے رہیں تو کیا کیا ہو سکتا ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے کیمرے کو ہلا سکتے ہیں، یہ جو سامنے کیمرہ ہے، آپ یہاں سے بیٹھ کے جیسے دروازہ بند ہے اس کا نوب جو ہے وہ نظروں سے یوں دیکھ کے طاقت سے دروازہ کھول سکتے، تالا کھول سکتے، یعنی اتنی اس میں طاقت آ جاتی. تو یہ ماڈرن طریقہ ہے. سرکار نے اسی طریقے کو یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ زیرو کے بلب پر پیلے رنگ سے اللہ لکھیں تاکہ وہ اس میں ذات اللہ آپ کی آنکھوں میں آ جائے، پھر آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر اتاریں. جب پھر وہ دل کے اوپر اتاریں گے تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی. پھر جب دھڑکنیں ابھر جائیں تو ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہوں ملائیں. تو یہ 2 طریقے تو بیان ہو گئے. اب ہے تیسرا طریقہ. یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے راہبر کامل ہیں. سمجھ گئے. یہ طریقہ، تیسرا جو طریقہ ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے
کہ جن کے جو رہبر ہیں، مرشد ہیں، کامل ہیں اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو اب یہاں دو چیزیں سمجھ میں آ گئیں. اپنے مرشد کو کامل تو ہر آدمی سمجھتا ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ کامل ہے یا نہیں ہے؟ کہ تعلق اور نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرے گا. امداد نہیں کر رہا ہے تو کامل نہیں ہے. اب اکثر لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں نا کہ آپ تو بتاتے ہیں مرشد کی نشانی کیا ہے، تو ہم نے اپنے مرشد سے جا کے ذکر قلب مانگا ہے، وہ جواب ہی نہیں دیتے. آپ جواب کیوں دیں گے؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہوگا تو جواب دیں گے، ہے نا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تیسرا طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رہبر کامل ہیں اور تعلق و نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرتے ہیں. تو جن کے پاس مرشد کامل ہے وہ کیا کریں؟ تنہائی میں بیٹھ کر، یہ جو انڈیکس فنگر ہے شہادت کی انگلی، اس کو شہادت کی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو شہادت کی انگلی اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے دوران جب ہم اتحیات میں ہوتے ہیں نا، اور جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ انگلی اٹھا کے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں بالکل اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یوں انگلی اٹھا کے جو کہتے ہیں نا، تو اس میں یوں کہتے ہیں ہاں جی اللہ ایک ہے، انگلی اٹھا کے. تو یہ انگلی جو ہے اشہد ان لا الہ پر اٹھتی ہے، یعنی شہادت کی بات پر اٹھ رہی ہے، اس لیے اس کو شہادت کی انگلی کہہ رہے ہیں. اس کو شہادت کی انگلی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ شہادت کی بات آئی ہے، اس کے اوپر اٹھا رہے ہیں یہ انگلی ہم، اور بغیر شہادت کی انگلی اٹھائے ہیں تو پھر شہادت کی تو نہیں ہوئی بات ہے. انگریزی میں اس کو انڈیکس فنگر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور سے دل پر اللہ لکھنے کی کوشش کریں. رہبر کو پکاریں کہ وہ بھی تمہاری انگلی کو پکڑ کر تمہارے دل پر اللہ لکھ رہا ہے. یہ مشق روزانہ کریں جب تک دل پہ اللہ لکھا نظر نہ آئے. پہلے طریقوں میں اللہ ویسے ہی نقش ہوتا ہے جیسا کہ باہر لکھا دیکھا جاتا ہے. پھر جب دھڑکنوں سے اللہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. چونکہ اس طریقے میں کامل رہبر کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے شروع سے ہی خوش خط اور چمکتا ہوا دل پہ اس میں اللہ لکھا نظر آتا ہے. دنیا میں کئی نبی ولی آئے ذکر کے دوران بطور آزمائش. باری باری اگر مناسب سمجھیں تو سب کا تصور کریں. جس کے تصور سے ذکر میں تیزی اور ترقی نظر آئے، آپ کا نصیبہ اسی کے پاس ہے. پھر تصور کے لیے اسی کو چن لیں، کیونکہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. بے شک نبی ظاہری حیات میں نہ ہو، اور ہر مومن کا نصیبہ کسی نہ کسی ولی کے پاس ہوتا ہے. ولی کی ظاہری حیات شرط ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کو مقدر سے، کسی ممات والے کامل ذات سے بھی ملکوتی فیض ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی محدود ہے. البتہ ممات والے درباروں سے دنیاوی فیض پہنچا سکتے ہیں. اسے اویسی فیض کہتے ہیں، اور یہ لوگ اکثر کشف اور خواب میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ مرشد بھی باطن میں اور ابلیس بھی باطن میں، دونوں کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. فیض کے ساتھ علم بھی ضروری ہے. فیض کے ساتھ اگر فیض ہو اور علم نہ ہو تو مجذوب بن جائے گا. فیض ہو علم نہ ہو تو مجذوبیت کی طرف چلا جائے گا. فیض کے ساتھ علم بھی ضروری ہے، جس کے لیے ظاہری مرشد زیادہ مناسب ہے. اگر فیض ہے علم نہیں تو اسے مجذوب کہتے ہیں. فیض بھی ہے علم بھی ہے تو اسے محبوب کہتے ہیں. فیض بھی ہے، اس سیٹ میں ہے کچھ
پہلے غفور بھائی یہاں بیٹھتے تھے تو سوتے تھے، اب مظہر بھائی بیٹھے ہوئے تو سو رہے۔ اگر میں لوگوں کو بتا دوں کہ تم یہاں محفل میں سوتے ہو تو کوئی بھی تم سے ذکر نہ لے۔ فیض بھی ہے اور علم بھی ہے تو اسے محبوب کہتے ہیں۔ محبوب علم کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی فیض کے علاوہ روحانی فیض بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ مجذوب ڈنڈوں اور گالیوں سے دنیاوی فیض پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے، اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے تو پھر گوہر شاہی کو ہی آزما کر دیکھ لیں، تو پھر گوہر شاہی ہی کو آزما کر دیکھیں۔ پھر فرمایا اب جب آپ نے سرکار کو آزمانا ہے تو پھر کیا فرمایا ہے کہ ہمارے لیے مذہب کی قید نہیں ہے کہ تیرا مذہب کیا ہے، البتہ ازلی بدبخت نہ ہو، بہت سے لوگوں کو چاند سے بھی ذکر عطا ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پورا چاند مشرق کی طرف ہو غور سے دیکھیں، جب صورت گوہر شاہی نظر آئے، جب صورت گوہر شاہی نظر آ جائے تو 3 دفعہ اللہ 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 کہیں، اجازت ہوگی۔ پھر بے خوف و خطر، پھر بے خوف اور بے خطر درج شدہ طریقے سے مشق شروع کر دیں۔ یقین جانیے چاند والی صورت بہت سے لوگوں سے ہر زبان میں بات چیت بھی کر چکی ہے، آپ بھی دیکھ کر بات چیت کی کوشش کریں۔ اس کے بعد فرمایا بابت مراقبہ، بہت سے لوگ روحوں، لطائف، شکتیوں کی بیداری اور روحانی طاقت سیکھے بغیر مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یا تو مراقبہ لگتا ہی نہیں یا شیطانی وارداتیں شروع ہو جاتی۔ مراقبہ انتہائی لوگوں کا کام ہے جن کے نفس پاک اور قلب صاف ہو چکے ہیں۔ عام لوگوں کا مراقبہ نادانی ہے، خواہ کسی بھی ظاہری عبادت سے کیوں نہ ہو۔ روحوں کی طاقت کو نور سے یکجا کر کے کسی مقام پر پہنچ جانے کا نام مراقبہ ہے۔ ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبی کا ہر خواب مراقبہ یا الہام وہی صحیح ہوتا ہے۔ نبی کا ہر خواب مراقبہ الہام وہی صحیح ہوتا ہے، اسے تصدیق کی ضرورت نہیں۔ لیکن ولی کے 100 میں سے 40 خواب مراقبے یا الہامات صحیح اور باقی غلط ہوتے ہیں، اور ان کی تصدیق کے لیے علم باطن کی ضرورت ہے کہ بے علم نتواں خدارا شناخت، کہ بغیر علم کو خدا کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیں جو اللہ کے ولی ہیں تو اگر 100 خواب ان کو آئے تو اس میں سے صرف 40 صحیح ہوں گے اور 60 غلط ہوں گے۔ اچھا، اب اس ولی کے پاس علم باطن بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خواب صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہاں تو ہر آدمی، عام آدمی بلکہ عورتیں زیادہ اپنے ہر خواب کو سچا سمجھتے ہیں۔ جب ولی کے 100 میں سے 40 خواب سچے ہیں، 60 جھوٹے ہیں یا غلط ہیں، تو پھر مومن کا کیا ہوگا؟ مومن کا تو 100 میں سے 1 خواب سچا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو آپ اتنے زیادہ خوابوں کے اوپر جو ہے بھروسہ نہ کریں کہ جی خواب آ گیا تو بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے، پتہ نہیں کہاں سے خواب آیا ہے۔ سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کے بعد لگتا ہے۔ سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کے بعد لگتا ہے۔
اچھا، بہت پہلے کی بات ہے، جب ہم کراچی میں رہتے تھے اور سرکار غریب نواز کالونی پرانا گولی مار میں ہر مہینے تشریف لاتے تھے. اس وقت کی لیٹ 80s کی بات ہے. تو اس وقت جب حج کا سیزن آتا تھا نا، تو اس وقت جو ہے ایک پڑھائی تقسیم ہوتی تھی آستانے پر، وہ کہلاتی تھی حج کی پڑھائی. تو وہ جو ہے ہم پڑھتے تھے حج سے ایک دن پہلے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ پڑھیں تو مراقبہ لگے گا. تو مراقبہ لگے گا تو مراقبے کے اندر جو ہے حج ہو جائے گا. تو میں نے کبھی توجہ نہیں دی اس پر. ہم تھوڑے سے ہلے ہوئے ہیں نا شروع سے. ہم نے کہا جی کیا کرنا ہے مراقبہ کر کے، بس سرکار ہیں کافی ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ حج کا سیزن آیا، یعنی حج کا موقع آیا، سیزن کہہ رہا ہوں، حج کا موقع آیا اور سرکار تشریف فرما تھے کراچی میں ہی. میرا تو یہ گمان تھا کہ سرکار مجھے کہاں جانتے ہوں گے. تو سرکار جو ہے وہ باہر نکلے آسانے سے. میں کھڑا تھا بہت تھوڑا سا دور، میرے قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ استاد وہ حج کی پڑھائی پڑھنا. حج کی پڑھائی جو ہے وہ پڑھنا. تو پھر جو ہے وہ میں کان کھڑے ہوئے کہ نہیں یار یہ تو پڑھنی چاہیے. خیر وہ پھر گھر چلا گیا میں. یہ میرا خیال ہے کہ 1986 کی بات ہوگی. وہ گھر پہ کمرہ بند کر لیا اور جانماز پر بیٹھ کے وہ پڑھائی کرنا شروع کر دی میں نے. وہ پڑھائی شروع کرتے کرتے جو ہے وہ کیا ہوا کہ اچانک جو ہے وہ منظر ہی بدل گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تو خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں. خانہ کعبہ پہنچ گئے اور ایک یعنی حج ہو رہا ہے، جم غفیر لگا ہوا ہے اور حج ہو رہا ہے. اور آپ یقین جانیں کہ لوگ اتنی یعنی احتیاط سے حج میں چل رہے ہیں کہ کسی کو دھکا نہ لگے، کیونکہ یہ محسوسات ہو رہے ہیں کہ سب سے آگے جو طواف کو لیڈ کر رہی ہے ذات، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور پھر بعد میں کنفرم بھی ہوا سرکار کی بارگاہ سے کہ یہ جو باطنی حج ہوتا ہے یہ جو ظاہری حج ہے اس سے ایک دن پہلے ہو جاتا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ نفس بنفس نفیس آپ حج میں موجود ہوتے ہیں. بنفس نفیس اس میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ جو حج کی پڑھائی ہوتی تھی اس میں لطیفہ نفس کا مراقبہ لگایا جاتا تھا. مجھے تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ مراقبے میں ہوا ہے سب کچھ. بعد میں پھر مجھے پتا چلا کہ یہ نفس کا مراقبہ تھا. اس کے اندر جو ہے لطیفہ نفس نکل جاتا ہے اور لطیفہ نفس نکل کے خانہ کعبہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ نفس حج کے لیے موجود ہوتا. اچھا ایک دفعہ یہ بھی ہوا، یہ تو خانہ کعبہ لطیفہ نفس کے ذریعے گئے تھے نا. ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ میں اپنے گھر میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، تو فرشتے آئے، انہوں نے چارپائی کو اٹھا لیا اور چارپائی اٹھا کر کے جسم سمیت
وہ خانہ کعبہ لے گئے. باقاعدہ خدا کی قسم مجھے محسوس ہوا کہ اب جو ہم تو وہاں رہتے تھے نا پاک کالونی میں، وہ چارپائی انہوں نے اٹھائی ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے. اور وہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں نیچے کہ دیکھا یہ جو ہے حبیب بینک پلازا آ گیا، یہ ٹاور آ گیا، یہ کیماڑی آ گئی، وہ سمندر کے اوپر اڑتے جا رہے ہیں. میں نے باقاعدہ نظر آ رہا. اور پھر وہ جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر لا کے اس نے روک دی چارپائی. میں اس سے پوچھ رہا تھا مجھے کہاں لے جا رہے، تو وہ بار بار کہہ رہے تھے چپ کر کے بیٹھے رہو، بار بار کہہ رہے تھے کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو. پھر جب وہ خانہ کعبہ پہنچ گئے میں نے کہا یہی دکھانے لائے تھے، کہ جی ہاں یہی دکھانے لائے تھے. میں نے بولا دیکھ لیا، واپس لے چلو. وہ واپس آ. تو یہاں تک جو ہے آج ہم نے پڑھ لیا ہے. سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کے بعد لگتا ہے یہ کل پڑھیں گے. اب ذکر کا وقت ہو گیا ہے.